الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تر تعریف اور حمد اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود بارگاہ رسالت امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو آپ کا امتی ہونے کا شرف بخشا. الحمدللہ آج اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے لیے جو عید الاضحیٰ کا دن رکھا ہے وہ آج ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے. اور یہ دن ایک خاص دن ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا یہ دن وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو قبول اور پیارا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. کہ فرض نمازوں کے بعد قربانی ایک واجب عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور اس کے لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں. لیکن قربانی اس کے دو معنی ہیں. ایک قربانی یہ ہے کہ مسلمان اپنے پسندیدہ جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ابراہیم علیہ السلام کا دن ہے، سنت ابیکم ابراہیم، اور آپ کی سنت ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ایک سمبل ہے. دراصل مسلمان کو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان ہر وقت ہم وطن گوش ہو کر کے اپنے دیگر جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں. اس میں مسلمان کے لیے یہ درس ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پسندیدہ چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو اوور ڈیٹڈ ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں یہ چاٹی کو دے دو، اوور ڈیٹ ہو گیا، کپڑے پرانے ہو گئے چاٹی کو دے دو، فلاں چیز پرانی ہوئی چاٹی کو دے دو. لیکن جو ڈسپوزیبل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا یہ تھیوری بن گئی جو ڈسپوزیبل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ چاٹی کو دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، غریبوں کو دے دو، مدرسوں میں دے دو، طلباء کو دے دو، وغیرہ وغیرہ. اور جو چیز ویلیوبل ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کو اپنے لیے. اسلام کہتا ہے کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. ہم نے اس کو الٹ اپوزٹ کر لیا کہ جو چیز پسندیدہ ہو
اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، بھی منہ چنگی لگنی ہے، اس کی ضائع نہ کرنا. اور جو چیز ڈسپوزیبل ہو، ایکسپائر ہو گئی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیں، یہ خراج کر دیں. عموماً ایسا ہے. قربانی کا عمل مسلمان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پسندیدہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا، یہ قربانی ہے. اور اس میں صرف جانور نہیں، یہ جانور کی قربانی صرف سال میں ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے. لیکن باقی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دینا یہ ہمہ وقت سال کے ہر لمحے میں جاری رہتا ہے کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنا ٹائم دے. سونے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، بیڈ ٹائم ہو گیا جی، صبح 9 تک اٹھنے خراٹے مارے بنا نماز ہی فکر ہے نہ کسی اور چیز کیا جی، بیڈ ٹائم ہے جی. شام کو 9 ہو گیا بیڈ ٹائم ہو، بچوں کو ڈر دیتے ہیں بیڈ ٹائم ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھ کے سونا، نماز پڑھ لو، نماز پڑھیں گے، کھانا کھا تیرا بیڈ ٹائم ہو گیا. اس کے لیے ٹائم کی بڑی ویلیو ہے. لیکن اگر نیکی کے لیے ٹائم نکالنا ہو تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی آنا سب سے آخر میں آتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ بالکل آخر میں نماز کھڑی ہونے والی پیچھے دوڑ دوڑ کے جتیاں لاؤں گے، کدھر چھٹ رہے ہو، اپنی بھی دوسرے پیر مار کے سکتے ہیں. تو آخری وقت آ کے ملیں گے، پھر بڑا جو خوش ہوں گے نماز پڑھ لیے. ہاں جی، ٹائم یہ تھا. اور اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہفتے میں کوئی جمعہ پڑھ لیا، نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. جمعے کے لیے جمعہ والے دن آتے ہیں، آخر میں آئیں گے اور پھر جلدی نہ کرے، ایسے کوئی پکڑ کے لایا تھا اور جان چھٹی لکھ لیے ہو. تو جب ہمارا عمل ایسا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توقع رکھیں کہ ہم پھر سپر قوم بنیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے. جب اس سسٹم میں آؤ گے تو پھر مسلمان کی ویلیو بنے گی. ہم کیا کہ ہم ٹائٹل رکھنا چاہتے ہیں مسلمانی کا کہ ہم لوگ مسلمان کہیں، فارم کے اندر مسلمان لکھا جائے، پاسپورٹ میں مسلم لکھا ہو، شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہو، کنٹری مسلمانوں کی ہو، لیکن ہمارا کام جو ہے نا وہ نہیں. اس کے لیے ہمیں دوسروں کے قانون بڑے اچھے لگتے ہیں. اس وقت ہمیں اسلام بھول جاتا ہے. شادی دیکھ لیں، گھومیں دیکھ لیں، بچہ پیدا ہو، کچھ بھی ہو، اس وقت ہمیں سب بھول جاتا ہے. ہم رسموں میں چلے جاتے ہیں، رواج کیا کہتا ہے، رسم کیا کہتی ہے مسلم، اور لوگ کیا کہیں گے. اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ایسے ہی عید کا دن خوشی کا دن ہے. مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان کو جب اللہ خوشی دیتا ہے تو مسلمان شیطان کو خوش نہیں کرتا، اللہ کو خوش کرتا ہے. اس کے دل کی ابتدا نماز عید سے ہوتی ہے. دنیا کے ہر تہوار، فنکشن، فیسٹیول جتنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، بھنگڑے، ناچ گانے، آوارہ گردی، اور جو ہے نا مادر پیر آزادی، پتہ نہیں کیا کچھ. تو شیطان خوش ہو، بڑے کیا انجوائے کر رہے ہیں. اسلام کی تھیوری نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہیں خوشی کا دن ملے تو تم اپنے سے باہر نہ ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان کو ایک لمٹ میں رکھا ہے. تلک حدود اللہ، کہ اللہ کی حدیں ہیں. اسلام حدود کے اندر، مسلمان حد کے اندر رہے تو اللہ کا فرمانبردار ہے. اس باؤنڈری کو اگر وہ کراس کر جائے تو پھر وہ باغی کہلاتا ہے، گنہگار کہلاتا ہے. تو اس باؤنڈری کے اندر رہے تو فرمایا اس باؤنڈری کے اندر رہ کے خوشی مناؤ. خوشی اسلام نے منع نہیں کیا، خوش ہو. اس لیے فرمایا عید آئے اچھے کپڑے پہنو، اپنی حیثیت کے مطابق خوشبو لگاؤ، نہا کے آؤ، اچھے کھانے پکاؤ، کھاؤ، ملو دوسرے کو. خوشیاں اسلام دیتا ہے. اسلام نہیں کہتا ہے منہ لٹکائے رکھو ہر وقت، نہیں، خوش ہو، خوشی سے زندگی گزارو. لیکن خوشی کے اندر رب کو نہ بھولو، یہ خوشی ہے. اور عید کا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے مسلمان کیا کرتا ہے؟ عید کی تیاری کرتا ہے، اچھا لباس تیار کرتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے عید کے لیے، تاکہ اس کی جو دن عید کا دن ہے وہ نماز عید سے شروع ہو.
اور اللہ کا تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھنا ویسے بھی ان دنوں میں واجب ہے. 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا کرے گا؟ یعنی ہم دیکھیں نا بھائی، اور یہ قسم کی تھیوری ہے ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. آئیے اب یہ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح کی نماز پڑھی فجر کی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہر بندے کو پتہ ہے، منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ کا دل جانتا ہے کس کس نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے. عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے. اس نے فرض نہیں ادا کیا، وہ اگر عید پڑھنے آیا ہے، یہ آگے بناتے جائیں آگے ہوتے جائیں. ماشاء اللہ. جی جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے. اب جس بندے نے فرض نہیں پڑھی، صبح فرض کی نماز نہیں پڑھی، وہ اگر عید پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ جو اس سے زیادہ بہتر کام ضروری کہ ہو تو میں نے کیا نہیں ہے. تو عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں. فجر کی نماز فرض ہے. تو اللہ کے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشیاں عطا فرمائی ہیں. فرمایا خوش ہو، خوشیاں مناؤ. اللہ خوش ہوتا ہے، مسلمان خوش ہوتا ہے تو، لیکن اس میں ہاتھ سے باہر نہ نکلو، لمٹ کے اندر رہو. یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھی اس کو لوٹ کے لاؤ بچوں کو سینما میں چلے گئے، فلم دکھاؤ، گھر میں خرافات چل رہی ہیں اور نمازیں بھول گئی ہیں. خوشیاں مناؤ، ملو لیکن دل سے ملو. گلے ملنے سے مسلمان دل سے دل ملاؤ. گلے ملنے سے کیا ہے؟ ہم گلا مل کے گلا کاٹیں، برخویاں کریں، مسلمان کی غیبت کریں، بیک بیٹنگ کریں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے عید کے دن اپنا دل صاف کرو، ملو لیکن دل سے دل ملاؤ. مسلمان کا ہمدرد ہے. مسلمان کی مشکل میں کام آتا ہے. مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کے لیے اپنی ہمدردیاں دیکھے. اور عید قربان کے وقت یہی ہوتا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس قربانی کو ان تک گوشت پہنچاؤ جن کو گوشت نصیب ہی نہیں ہے. آج دنیا میں ہم تو دیکھیں نا اس کو کتنا گوشت کھاتے ہیں، لوگ تنگ آئے گوشت کھائی گئے، روز پکڑا. لیکن ہمارے ایسے بھائی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو بیچارے مزدور طبقہ کتنے مہینے وہ گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا، نہیں لے سکتے. تو قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 3 حصے کرو تاکہ ان کو بھی پہنچے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دن مخصوص ہے قربانی کا، سنت ابراہیمی بھی ہے. پھر عید کے دن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹا کو خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کو بتایا، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہے رہنے دیں، بلکہ فرمایا آپ اس کی حکم کی تعمیل کریں کہ پورا کریں. کیوں کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں. ہم نکلتے ہیں صبح جناب تعبیریں پوچھی، میں خواب تک کیا تعبیر رہی، اس میں جھوٹ ہوتا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا سے قرار نہیں چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر، کیونکہ پچھلی عمر میں بیٹا نصیب ہوا، 80 سال کی عمر ہے. تو اتنا لیٹ اس جہاں اولاد ہو، وہ کتنا اس کو بچہ پیارا ہوتا ہے. اس بچے کو اللہ تو کہے کہ ذبح کر، سوچنے والی بات ہے نا. پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دل کی کیفیت سچویشن چیک کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا میرے لیے یہ کر سکتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی شے بھی قربان کرنے کی تیار ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بچایا؟ اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے جنت سے دمبا لے کر کے نیچے رکھ دیا جبریل علیہ السلام نے. تو دمبے کی قربانی ہوئی، جانور کی قربانی ہوئی. دکھانا یہ تھا کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پسندیدہ جو کچھ چیز ہوتی ہے، ترسی کوئی لشا لب لینا، مثال کے طور پر مکان لینا ہو جی، تو 50 سال میں پیسے اکٹھے کرنا کتنے 80 سال میں جو مکان لگ ہے کتنا پیارا لگنا ہے، بڑی ہماری ساری زندگی پونجی لائی چھوڑ جائے. تو اب ایک بندہ 80 سال دعائیں مانگتا رہے، 80 سال کے بعد بیٹا ہو وہ بھی اللہ کے ذبح کرے، تو کتنا مشکل کام ہے. یہ نبی کی حوصلہ ہے. اس لیے پھر اللہ نے فرمایا کس صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، ہم محسنین کو ایسا اجر دیتے ہیں قیامت تک نام زندہ رہے گا، کام زندہ رہے گا. اور اسماعیل علیہ السلام کا عمل فرمایا ابراہیم علیہ السلام بیٹا معصوم بچہ ہے، کسی سکول نہیں گیا، کہ مدرسے نہیں گیا، یونیورسٹی کالج نہیں گیا. اس کو کس نے بتایا کہ والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے؟ کس نے بتایا؟ استاد نے نہیں بتایا، کوئی مدرسے گئے ہی نہیں، باپ نے سکھایا، والدین نے. کیونکہ پہلا درس والدین ہے، پہلا درس. اسی اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کس نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ماں باپ جو فرمانبرداری کیسے ہوتی ہے؟ ماں باپ کی تربیت تھی کہ پہلا درس والدین ہے. ہم ہر کام ہمارا الٹا ہے. آج ہم کیوں خسارے میں نقصان میں کیوں ہیں؟ ہم ہر کام الٹا کرتے ہیں. ہمارے پاس بچے آتے ہیں 12 14 سال کے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ امام صاحب پڑھائیں گے، استاد پڑھائیں گے. نہیں، استاد کا کام نہیں، یہ والدین کا کام ہے. استاد کا کام سے آگے شروع ہوتا ہے. ابتدائی تعلیم والدین کی ذمہ داری ہے. والدین کو خود نہیں آتا وہ کیا پڑھائیں؟ آپ مثال کے طور 100 بندہ بیٹھا ہو نا، کسی کو کہو کھڑے ہو کے 6 کلمے پڑھ، کوئی مائیں کو کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ کو سنا دے 6 کلمے، کسی کی ہمت نہیں ہے. کیوں آتے ہو تو سنائے گا نا. کہیں آپ چیک کر لیں 15 بندے بیٹھے ہو نا، کسی کو یار 6 کلمے سناؤ، کچھ سنائے میں دستے میں اس کے نام جیسا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو بالکل یتیم سمجھا ہے. مولوی صاحب نے چھوڑ دیا تو مولوی صاحب ہے نا. مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری خود تو پوری کرو. جو کام آپ کا ہے وہ امام صاحب کیسے کریں؟ اور جو وہ آپ کا کام امام صاحب کر چکے ہوتے ہیں تو بچہ فارغ لیفٹ ہو ہی ہو، پتہ ہی کوئی نہیں. سکول کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم سارے کام چھوڑ کے بچے کو ڈراپ آف بھی کرتے ہیں، پک اپ بھی کرتے ہیں. سارے کام چھوڑ کے کیا یہ امید نماز جلدی پڑھنا ہے وہ بچے کی پک کرنا ہے سکول میں. ہاں جی، لیکن کبھی مسجد کا سوچا ہے کہ بچہ ہمارا دین کیا سیکھ رہا ہے؟ کہیں سوچا ہے؟ ہم پروپیگنڈا ہی بھیج جاتے ہیں. آپ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے بھیجو یا کام اور وہاں نہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے کی گل ہے، ہمارے پاس بچہ پڑھتا تھا، وہ 2 مہینے سے نہیں آ رہا. میں اس کو گھر پیغام بھیجا 2 3 دن بھیجا، ان کو کوئی دلچسپی نہیں. میں چپ کر وہ ٹھیک نہیں ہے. پرسوں چوتھ سامنے ملی جب ادھر باپ نال بچہ بھی تو پوچھتے ہیں ساری ہمارا بچہ کیا پڑھنا. میں کہا نال تھوڑے نال پوچھو کیا پڑھنا. بچہ نال سی منہ تھلے کر کھڑا ہو گیا. میں کہا تیرا بچہ 2 مہینے ہو گئے آدھے ہی نہیں مسجد. اچھا یعنی باپ ہوگی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں 2 مہینے مسجد نہیں جا رہا. کبھی آپ نے سوچا کہ کسی کا بچہ 2 دن سکول میں جا رہا ہو تو آپ کتنی ٹینشن ہوتی ہے. نہ کرنا جیسی ریکارڈ خراب جیسی مسجد کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. ہم پچھلے دفعہ ہم نے اتنی قیمتی کتابیں منگوائی اسلامک اسٹڈی کے لیے بچوں کے لیے، والدین کو ایکسپلین کیا. بچوں نے میرے بیٹوں نے یہ سارے پڑھے لکھے انہوں نے والدین کو ایکسپلین کیا، کلاس شروع کی. ایسا کرتے سارے سلپ ہوتے ہوتے جس کو بلایا تمہارا بچہ نہیں آ رہا کلاس میں، وہ جی بس وہ عمر کو زیادہ ہوئی ہونا جی بس اس کو خالی قرآن پڑھائی چھوڑے. یہ سمجھ لینے کہ یہ بھی ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، ثواب ضرور ہے. قرآن سے زیادہ بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہے. ایک بندہ قرآن پڑھی گیا اس کی پتہ کوئی کلمہ نہیں ہوتا، نماز اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر اس کو بنیادی مسائل ہی نہیں آتے ہیں،
صرف قرآن پڑھی کیا کرسی، اس کو پتہ نہیں قرآن کیا آخنا پیا، اس کے لیے وہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ بچوں کے سامنے ٹائم ہے، نہ والدین پیکنگ کرتے ہیں بچوں کی۔ اس لیے آج عید کا دن ہے، میرا پیغام ہے، اگر آپ نے مستقبل چاہتے ہو، فیوچر چاہتے ہو کہ ہم بچے مسلمان رہیں، تو بچوں پر دین پر توجہ دو، سکول پڑھتے رہیں، وہ سسٹم گئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی محنت کے بغیر ہی انہوں نے اپنا کنٹرول بنایا ہوا، وہ ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی سوچا ہے مسجد کے بارے میں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں انگلینڈ کے ہمارے آنکھوں کے سامنے چرچ بک رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، ہم مسلمانوں نے خرید کر کے ان کو ڈیمالش کیا، مسجدیں بنائی، بڑے بڑے مینار بنائے، لاکھوں پاؤنڈ مسلمانوں سے ہم نے لے کر کے مسجدیں کھڑی کر دی، اور فیوچر ہمارا کیا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے مسلمان نماز کیسے پڑھنی ہے، کسی نے ٹانگیں کھولی ہوئی ہے، کسی کٹھی کی ہوئی ہے، کسی نے سر ننگا کیا ہوتا ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں ہے کیا کرنا، دیکھو دیکھی مسائل نہیں پتہ، یعنی رسم بن کے سر ننگے نماز پڑھنے کی، اور پرواہ نہیں ہوئی شاید یہ کو چنگا کرنا، اس طرح جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ صرف ننگی نماز پڑھنی ہے، صرف کور کر کے پڑھنی ہے، وہ قوم فیوچر میں کیا کرے گی؟ آج کے 30-50 سال بعد یہ مسجدیں پھر بکیں گی، آج چرچ بک رہے ہیں، مسلمان خرید رہے ہیں، مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، آج سے 30-40 سال بعد یہ مسجدیں بکیں گی، پھر سے یہودی خریدیں گے، عیسائی خریدیں گے، اور یہ استبل بنیں گے۔ کیوں؟ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں ہیں، ہم بچے کو انجینئر بنانے کے چکر میں ہیں، ڈگری بچے کے پاس ہو، مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بس ٹائٹل کافی، مسلمان نام رکھ لو مسلمانوں والا۔ اب اگلے جو بچے آ رہے ہیں ان کا نام ہی عجیب ہے، مسلمانوں والا نام ہی نہیں ہے، اذان یہ بھی نام ہے، دعا یہ بھی نام، خدا کا خوف کرے یار، ہم مسلمان ہیں کیا شے ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بچوں کو نام کیا رکھنے ہیں، اذان بھی کوئی نام ہے، دعا بھی کوئی نام ہے، یہ اسرا بے شمار ایسا نام ہے بالکل بے معنی بے مقصد، کیا یہ ایک فنومنا ہے تاکہ مسلمانوں کے بچے نام کی برکت سے بھی معلوم رہیں، کیونکہ ایسے بےہودہ قسم کے نام کو بتاؤ کہ اسلامی نام کے نام پر کہ کیا اسلامی نام ہے، کیا قرآن لکھا ہے، اور قرآن میں شیطان کا نام ہے اس کو بھی رکھو گے، وہ نہیں لکھا، کتنی دفعہ شیطان کا نام آیا، وہ رکھو نا کسی کا، پھر کہو یہ میں قرآن کٹے قرآن لکھے ہے، ہمیں یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ ایسے نام رکھو تاکہ نام کی برکت ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو بچوں کو، آنے والی نسلوں کے ہم تھے کون، نک نیم بنا لیا، اچھے نام بگاڑ کے خراب کر لیا۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ بچوں کو دین پر سے لاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو ان بچے کو ڈگری کروائی ہے، بچے کو کیا بنایا، ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، یہ پوچھا جائے گا تو ان بچوں کو اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا، مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا، یہ استاد سے نہیں پوچھا جائے گا، والدین سے پوچھا جائے گا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جس کو والدین کو پرواہ نہیں ہے، جو وہ 2-4 دن مسجدیں بھیجا، الٹا سیدھا قرآن کی پڑھی گیا تھا، لیفٹ ہو گیا، کیا پڑھی رہا ہے، کیا پڑھی رہا ہے، صرف پڑھی رہا ہے، کلمہ سیدھا آتا نہیں ہے، جب تعلیم شروع ہونے کا ٹائم آتا ہے لیفٹ ہو جائے گا، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، مسجد کا ایسا، اور پھر 2 مہینے میں ساری مسجد پھر جاتے ہیں، ہفتہ دیر پڑھے، ہفتہ اگلی مسجد، اگلی مسجد، اگلی مسجد، 4-5 مسجدیں پڑھی، پھر اگلی بچہ پڑھنا نہیں، بڑا ہو لائن مسجد اچھنے نہیں، بھائی تم خود نہیں آتے بچہ کیسے آئے گا؟ آج مئی ہے، 6 جون 26 اس جامعہ نظامیہ کو اسٹیبلش ہوئے 30 سال 30 ایئر ہو جائیں گے، اس 30 ایئر میں نے کتنے بچے یہاں پڑھائے، کئی 100 بچے پڑھائے ہیں، لیکن بچے واپس نہیں آئے، کیوں کہ والدین نہیں آتے، کلاس ہوتی ہے وہ باہر کھڑے سن، چھٹی بچے کے لائق نہیں لگے سن، اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر کھڑے سن، بچے باہر نہیں لیتے، کیوں؟ اب بچہ سوچے گا نا اگر نماز اتنی ضروری ہے ابا جی کے لیے پڑھنے، وہ تو باہر کھڑتے ہیں، روڈ پر کھڑتے ہیں، وہ تو پڑھنے نہیں کہ آخر میں نماز پڑھ، نماز پڑھی اچھی ہے، عجیب ہے، نماز تھیوری دیکھے نا ہماری، ہم خود جو کام نہیں کر رہے ہیں بچے سے توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ 2002 سے یہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے،
2 یا 3 نمازی ہوتے ہیں. اس محلے میں مسلمان کتنے رہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ جماعت کے ساتھ واجب گھر نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جب اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے پھر کیوں خواہش کرتے ہو ہمارا یا اللہ ہمارا یہ بھی شخص پورا کر، یہ بھی پورا کر. اللہ سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے. ایک پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے اللہ کے لیے کہ ہمیں یہ چاہیے. تو جب ہماری ڈیمانڈ اللہ کے سامنے اتنی لسٹ بنی ہوئی ہے تو اللہ کی ڈیمانڈ بھی تو ہے نا. کبھی سوچا ہم نے اللہ کی ڈیمانڈ کتنی پوری کی ہے؟ ہم ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے اللہ کی. اللہ سے توقع رکھتے ہیں ہماری ساری ڈیمانڈیں پوری ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. رب کے اپنے قانون ہے. جیسے ملکوں کے قانون ہوتے ہیں نا، آپ ملک کا قانون نہ مانیں اور اپنی چلائیں اور میری چلتی رہے، میں قانون کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی چلنے دے گا آپ کی؟ شام کو جیل میں بھیج دوں. کیوں کہ آپ نے قانون وائلیٹ کیا ہے. ملک کا قانون نہ مانے تو آپ باغی کہلاتے ہیں، پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. تو جس رب کا قانون ماننے سے جب ہم انکار ہیں، اس کی باوجود کتنا کرم ہمیں صبح شام کھانا ملتا ہے، صبح شام نعمتیں ملتی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، سانس ملتی ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے. ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہمارے اس کے باوجود اللہ میں سانس بھی چل رہی ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بھی ہے، اور کھانے کے لیے آسانی بھی ہے، ہضم بھی. ایک 2 ٹائم روٹی ہضم نہ ہو نا تو لالے پڑ جاتے ہیں. دوائیوں ڈاکٹر پتہ روٹی ہضم نہیں ہونی، یہ رب کا کرم نہیں ہے. اس کے بعد کتنے وائلیٹ کر کے پھر ہم آزاد کے آزاد ہیں. تو اپنے فیوچر، مسلمان کا فیوچر اس میں ہے کہ پلٹ کے آئے دین کی طرف، اللہ کی طرف. ورنہ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم تو آسانی سو رہے ہیں نا یہاں، اچھا کھا کے بڑے نرم گدوں پر بیڈ پر لیٹے ہیں. اب تھوڑی سی گرمی آئی ہے تو گھر پکھے چل رہے ہیں، تلاش ہو رہے ہیں، گرمی مر گئے. وہ جن پر جنگیں مسلط ہوئی ہیں، جنگ کے دوران جن کو بے گناہ مارا جا رہا ہے، کبھی غور کیا؟ فلسطین کے اندر، ایران کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. ہم ٹائٹل میں مسلمان ہیں لیکن دوسروں کے غلام ہیں. کوئی ملک ہمارا آزاد نہیں ہے. ہمارے حکمران دوسروں کے اشاروں میں چلتے ہیں. ہماری قوم اپنے سسٹم کو نکل کے باہر نکل سیکھ جائے، فٹافٹ باہر نکلو جی، فلاں ملک بڑا اچھا ہے، فلاں ملک بڑا اچھا ہے، اس کا قانون. بھائی جب تک مسلمان اپنے آپ کو نہیں بچانے گا، کوئی دوسرا کیوں قدر کرے گا؟ جس بندے کو اپنا سسٹم نہ پتا ہو، تمہارے لوگوں کیا ضرورت ہے تمہارے احساس کرنے کی؟ تو آج مسلمان اس لیے دنیا کے اندر پس رہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. ہمیں مسلمان حکمران وہ ملتے ہیں جو پہلے تھی وہ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے حکمران بن کے آ جاتے ہیں، اور ہم پھر انہیں بدماشوں کو پھر ووٹ دیتے ہیں. کیوں کہ یہ بڑا بدماش ہے، شریف بنے کی ووٹ ہی نہ دینے. پھر کیا کرتی ہیں؟ مسیح تڑا نمازاں پڑھتی، لیکن ہمارے ووٹ اس کو دیں گے جو پرلے درجے کا ٹوٹا ہے گا. پھر جب وہ اقتدار میں آئیں گے پھر ہم روتے ہیں کہ ہماری فلاں شے بند ہوگی، فلاں شے بند ہوگی. تو عید الاضحیٰ کا پیغام یہی کہ مسلمانوں پلٹ کے آؤ. اگر دنیا میں سپرمیسی چاہتے ہو تو مسلمان سپرمیسی تھے، سپر تھے. حضرت عمر فاروق نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. آکسفورڈ کے پڑھے نہیں تھے، وہ مدینہ پاک کے پڑھے، نبی پاک یہ قرآن پڑھے ہوئے تھے. یہ ایسا قرآن نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، انہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھا ہے. تو مسلمان عمر بن عبدالعزیز مسلمان حکمران گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان حکمران گزرے ہیں. سپر پاور کو ناک کے چنے چھپا دیے. لیکن آج مسلمان کیوں جگہ خراب ہے کہ ہم نے اپنی عزت خود کھوئی ہے. عید کے دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے عید، جس طرح آپ عید کے موقع پر اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہو، ہر کام میں اکٹھے ہو جاؤ، اپنی خواہشات کو دباؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ کے ایک دوسرے کو بدخویاں کر کے بیک بیٹنگ کر کے نقصان مت پہنچاؤ. امت مسلمہ ایک متحدہ جماعت ہے. مسلمان اگر ایک ہو جائے بہت بڑی پاور ہے. مسلمان حکمران، مسلمان ملک ایک ہو جائے، دنیا کا کوئی ملک میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کسی چھوٹے ملک کو بھی. لیکن ہم ایک مار پڑتی ہے باقی دیکھتے ہیں. اللہ تو آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ عید کا دن ہے. عید کا معنی ہے کہ لوڑ پلٹ کے آنا، اگین. تو عید بار بار آتی ہے
تاکہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تاکہ ہمیں حقیقی طور پر خوشی نصیب فرمائے۔ یہ قربانی کا موقع ہے، جن جن احباب نے قربانیاں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس دفعہ نظامی فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے جو فیسلٹی رکھی تھی، اس میں ہمارے پاس 26 قربانیاں آج پاکستان میں ذبح ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، ہمیں اطلاع آ رہی ہے۔ جن جن احباب نے ہمارے ذریعے یا اپنے طور پر قربانیاں اللہ کے رضا کے لیے پیش کی ہیں، خداوند کریم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اس قربانی کا جو مقصد اور جو سبق جو لیسن ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور یہ عید کا موقع مسلمانوں کو متحد اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ ظالموں کے پنجے سے آزادی عطا فرمائے، مسلمانوں کو سرخرور فتح عطا فرمائے۔ اب آپ کے پاس